شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمائے. نصیحت اور وصیت وہ ہوتی جو انسان دنیا سے جانے سے پہلے کرتا ہے. نصیحت وہ ہوتی ہے جو زندگی میں کسی وقت بھی کی جا سکتی. البتہ مجھے کوئی وصیت فرمائے، یعنی ایسا عمل کہ جو مرنے سے پہلے جس کو میں انجام دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں. 3 باتیں فرمائی آپ نے، اور یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو اللہ کا دوست بنا دیتی. یہ عجیب بات ہے. 3 باتوں پر عمل کرنے سے میں اور آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، جو انسانیت کی معراج ہے. انسان کا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ اللہ کا دوست بننا ہے. یاد رکھیں، اس لیے کہ باقی سارے مقامات ساری مخلوقات طے کرتی ہیں، لیکن مقام دوستی پر صرف انسان فائز ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان اولیاء اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو پہلی بات کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت. اے میرے پیارے، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اتق اللہ، تقوی اختیار کر تو جہاں بھی ہے. تقوی کہتے ہیں انسان نفس اور شیطان کی نہ مانے، مولا کی مانے. اس کا نام تقوی ہے. نفس کہے، شیطان کہے، ماحول کے 3 چیزیں گمراہ کرتی ہیں. یاد رکھو، انسان کا نفس ہے جو اندر بیٹھا ہے، امارۃ بالسوء، قرآن نے کہا ہے یہ ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. دوسری شیطان ہے. آدم السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آدم کے دشمن ہو گیا تھا، اور اس کا ظہور کب ہوا؟ جب مقابلے پر آیا اور فرمایا سجدہ کر، تو اس نے انکار کر دیا. اول یوم سے ہمارا دشمن ہے، عدو مبین، قرآن نے کہا کھلا دشمن ہے. اور تیسرا ماحول ہے، یار دوست، برادری، بھائی بہن گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. ان کی مجبوری کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، اب کیا کریں، برادری کا مسئلہ ہے، عزیزداری کا مسئلہ ہے، دفتری معاملہ ہے. تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی ان کی نہیں ماننی. نفس اگر اللہ کی مخالفت کے لیے کہتا ہے انسان کا، یا شیطان کہتا ہے، یا کوئی تیسرے بھائی بند، کمپنی، برادری، کوئی بھی کہتا ہے، اس کی نہ مانے، اللہ کی مانے. اس کا نام تقوی ہے. تقوی کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ اور یہ مجھے رات دن یہ چیزیں پیش آتی ہیں. یعنی تقوی 24 گھنٹے کے لیے عبادت اور محنت ہے. 24 گھنٹے کی نماز تو ہم نے پڑھ لی، اب ہم کوئی فرض نماز یا اور کوئی نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم پڑھیں گے تو گناہ ہے. لیکن تقوی 24 گھنٹے، گھر میں ہے، باہر ہے، بازار میں ہے،
نفس بھی آئے گا، شیطان بھی آئے گا، اور من الجنت والناس انسانی شکل میں بھی آئے گا گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا پیغمبر اسلام نے، اتق المحارم، ابو ہریرہ حرام سے بچ، تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے جب تو مقابلہ کرے گا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ نماز تو 24 گھنٹے کی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، کوئی پورے سال روزہ رہنا چاہے تو نہیں، جائز نہیں ہے، عیدین میں روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہی حج عمرے کا حال ہے، یہی سب کے خیرات کا حال ہے۔ لیکن شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا، ہر وقت، اور یہ شیطان کا دوست ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ یہ شیطان سے مل کر ہمیں گمراہ کرتا ہے، اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ اتق المحارم، حرام سے بچ، تکون عابد الناس، کیونکہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ تو فرمایا اتق اللہ حیثما کن، پہلی نصیحت کی، اور اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے تقوی کو پہلی شرط قرار دیا ایمان کے بعد۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرا دوست کون ہے؟ جو ایمان کے بعد تقوی سے رہتا ہو، وہ میرا دوست ہے، میں اعلان کرتا ہوں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 50 نمبر تو ہمارے پاس ہیں، ہم ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اپنے فضل سے ہی دیا ہے، ہمارا کون سا زور لگا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان بڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ بلکہ میرے شیخ تو فرماتے تھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا نہ صرف ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، آئندہ نسلوں کی بھی ضمانت ہے، کیونکہ وہ بھی آئیں گی تو اپنے بڑوں کے دین پر ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ جی اب مسلمان لوگ کہتے ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے جو مسلمان گھر پیدا نہیں؟ اللہ کی دو شان، ایک فضل ایک عدل ہے۔ فضل قانون کا پابند نہیں، رسول اللہ کے اپنے گھر کے کتنے لوگ محروم ہو گئے اور دور سے آئے ہوئے عمار ابن یاسر اور صہیب رومی اور بلال حبشی اور سلمان فارسی وہ تاج بن گئے، دین کے تاج بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، باقی عدل ہے، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو الذین آمنوا، ایمان تو ہے 50 نمبر ہے، 50 کی ضرورت ہے۔ کانوا یتقون، تقوی اختیار کر لیں تو ہمارے 100 نمبر پورے ہیں، اللہ کے دوستوں کے سب میں شامل ہو جائیں گے۔ جس دن میرے شیخ فرماتے تھے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ بس آج سے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، ابھی سے اللہ دوستوں کے دیوان میں آپ کا نام لکھ لیں گے، پھر وہ پکا ہوتا 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 ٹائم لگ جائے گا۔ جس طرح کسی کی MBBS میں داخلہ ہو جائے یا انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے تو اس کو پہلے دن سے ہی انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگتے ہیں، ڈگری لیتے لیتے 4-5 سال ہو جاتے ہیں، لیکن جس دن وہ انٹر ہو جاتا ہے اسی دن سے اس کے ساتھ وہ لفظ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اکرم القرماء ہے، جب انسان ارادہ کر لیتا ہے ارادے پر ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے۔ تو پہلی بات اتق اللہ، من حیثما کنت، عجیب بات ہے، حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو، یہ نہیں کہ لوگوں میں ہے تو نیک ہے، اکیلے میں ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اس حیثما کنت رسول اللہ نے کیسی عجیب بات فرمائی، جہاں بھی ہے، لے میرے شیخ فضا میں جہاز میں ہو تبھی تقوی اختیار کرو، وہاں بھی تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جہاز ہے، جہاز میں ہے تو آپ جو چاہے کرتے پھریں، نہیں کہ جی شغل میلہ کر لیں کیونکہ وقت گزارنا ہے، استغفر اللہ، وہ تو اللہ کی زیادہ قریب ہے۔ دیکھو بارش اوپر سے آتی ہے، بارش آتی ہے 4,000 فٹ سے بارش آتی ہے تقریباً، جب بادل نیچے اترتا ہے، اور جہاز ہوتا ہے 32,000 پر، بارش آتی ہے 4,000 سے۔ رسول اللہ جب اوپر سے بارش آتی فرماتے تھے ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے آئی ہے، تو جہاز والا تو کتنا رب کے قریب ہے بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن یہ سوچ بھی ہمیں اپنے شیخ نے دی، جب ان کے سفر کرتے تو دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا بھائی یہ فضاؤں کے اندر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ فضاؤں میں گناہ کم ہے،
اس لیے کہ گناہ کرنے والا کو ٹھہر کے تو کر نہیں سکتا، اگر کیا ہے تو فوراً آگے کہیں نکل جائے گا، وہ ایک لمحے کے اندر کہیں سے کہیں اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے تو زمین پر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، فضاؤں میں تو نہیں۔ تم نے دیکھا اپنے شیخ کو کہ دعا میں مشہور رہتی تھے، ہم ہی فرماتے تھے بھائی دعا میں مشہور رہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، نہیں کہ جہاز ہے ہر چیز، ہم نے پیسے بھرے ہیں تو ہر چیز جائز ہو گئی ہمارے لیے۔ حیثما کنت، رسول فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہے گناہ سے بچو، اتق اللہ، ہمت کے ساتھ۔ لفظ تقوی کے اندر ہمت شامل ہے، یاد رکھو، ہمت کے بغیر تقوی نہیں آتا۔ ڈھیلے ملا بندہ رہے تو تقوی ایسا نہیں ہے، لڑنا پڑتا ہے۔ خون تمنا، میرے شیخ فرماتے خون تمنا کرنی پڑتی ہے، دل تو چاہتا ہے لیکن دل کے چاہنے پر نہیں چلتا، مولا کے چاہنے پر چلتا ہے، یہ تقوی ہے۔ حیثما کنت، فضا میں ہو، سمندر میں ہو، زمین پر ہو، خلوت جلوت۔ دوسری نصیحت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر نالائقی ہو گیا، اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو پھر وہ گناہ کو مٹانے میں دیر نہ کرو، فوراً کوئی نیکی کر لو، کوئی نیکی کر لو، استغفار پڑھ لو، توبہ کر لو۔ صحابہ نے پوچھا اگر کلمہ پڑھے، کلمہ بہت بڑی نیکی، وضو کر لو، فوری طور پر اس کے داغ کو جمنے نہ دو گناہ کے، کیونکہ جو وقت گزرتا ہے داغ جم جاتا ہے۔ دیکھو چائے کافی گر جاتی ہے تو اس کے علاج کیا کرتے ہیں، فوراً نمک لگا دیتے ہیں اور پانی سے اس کو صاف کر لیتے ہیں، اور اگر چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرائی کلین والا بھی اس کا داغ نہیں مٹا سکتا۔ گناہ کا داغ اگر جم جاتا ہے آسانی سے اترتا نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کرتے ہی اپنے سید حسن آتا، فرمایا فوراً اس کے پیچھے نیکی لگا، توبہ کرنا بھی نیکی، استغفار نیکی ہے۔ یعنی پیغمبر صاحب فرمایا کہ تقوی کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کہیں تقوی ٹوٹ جائے تو پھر دیر نہ کرو، فوری طور پر اس گناہ کے اثر کو مٹاؤ، تمحوہا، وہ نیکی اس کے نشان بھی مٹا دے گی۔ میرے مرشد نے عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمت اللہ ایک بار کراچی میں فرمایا، گلشن اقبال میں رہتے تھے، ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، ان کی خدمت میں وہاں سے حاضر ہوتے تھے۔ فرمایا کہ تقوی کے ساتھ رہنا بہت آسان ہے، جیسے باوضو رہنا۔ اب بتاؤ، کہتے یہ ماشاءاللہ فلاں آدمی باوضو رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضو ٹوٹتا نہیں، یعنی ٹوٹتے ہی دوبارہ کر لیتا ہے، ٹوٹتے ہی دوبارہ تو وضو کو وضو سے جوڑ دیتا ہے۔ تقوی بھی اسی طرح، اگر خدا نخواستہ ٹوٹے فوراً توبہ استغفار اور نیکی کرے، تاکہ پہلے تقوی سے دوسرا تقوی جڑے گا، بیچ میں جو گناہ ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اس کا کہیں اندراج بھی نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے بائیں والا دائیں والے سے پوچھتا ہے، بھی اللہ تعالیٰ کتنا فضل ہے، یہ دائیں والا نیکی لکھنے والے کو امیر بنایا ہے گناہ لکھنے والے پر، یہ بہت بڑا فضل کرامن کاتمین کا ہے کہ ہم نے جو فرشتے تم پر مقرر کیے ہیں وہ بھی شان کرم رکھتے ہیں، یعنی کہ تمہارے دشمن ہو، تمہارے ساتھ ان کو تمہارے ساتھ ہمدردی۔ تو یہ کہتا ہے میں لکھوں، کہتا ہے ٹھہرو شاید ابھی توبہ کر لے۔ کیا مطلب؟ کہ فوری توبہ کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے تو لکھا ہی نہیں جاتا، لکھا ہی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ ہر بات بھی صحیح طرح سنتا ہوا فوراً۔ تو تقوی کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب تو لگا رہے کہ بالکل گناہ نہیں ہونے دینا، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے، اور اگر ہو گیا مثلا فوری طور پر اس کے اثر کو ختم کرنا ہے نیکی کے ساتھ، کوئی نیکی کے استغفار توبہ کر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا جی میں کب تک توبہ استغفار کروں، گناہ تو چھوڑتے نہیں۔ حضرت نے فرمایا توبہ کرنا نیکی ہے، جب گناہ نہیں چھوڑتے تو نیکی کیوں چھوڑتا ہے؟ اگر کپڑے میلے ہونے سے باز نہیں آ رہا ہے تو دھونے سے کیوں باز آتا ہے؟ وہ ایک عجیب بات ہے کہ جو آدمی توبہ استغفار پر دوام رکھتا ہے اور اس طرح کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اب تجربہ کر لیں، گناہ سے محفوظ کر دیتے، اس سے نالائقی نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو معصوم نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہونا معصوم ہونے میں فرق ہے، ہونے نہیں دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب میں کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کو میں گناہوں سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی حفاظت کرتی ہے، جانے نہیں دیتی۔ اللہ فرماتے میرا ہو کر کے ادھر جا رہا ہے شیطان کے کہنے پر
کیونکہ شیطان تو سب کے پیچھے، شیطان سب کے پیچھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی شیطان سے، تو پوچھا بھی تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ کہا 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ جیسے معصوم ہیں، ہم ادھر زور ہی نہیں لگاتے کیونکہ ہماری دال گلنی نہیں، اور دوسرے وہ جو ہماری جیب میں ہیں، جب چاہے گناہ کرا لیتے ہیں، وہ بالکل ہمارے قابو میں ہیں۔ وہ اخوان یمدون فی الغی، جس کو قرآن نے کہا وہ شیطان کے بھائی، اور کہا کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جن سے نالائقی تو کرا لیتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر کے دربار الہی میں اپنی رسائی کر لیتے ہیں۔ کہا کہ ان سے ہم بہت پریشان ہیں، ادھر ان سے کوئی ہم نے کہا کہ مت پہنچا دی اور ادھر فوری طور پر توبہ استغفار کی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مولا کے دربار پہنچی۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تقوی کے بعد پہلا کام ہے تقوی اختیار کرنا ہر حالت میں، اور اگر کچھ نالائقی ہو جائے فوراً نیکی کرو، توبہ استغفار کرو۔ نمبر 3، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق برتو۔ کہتے ہیں اللہ کا دوست کبھی انتقام نہیں لیتا، یاد رکھیں، یہ لکھا ہے، جملہ لکھا ہے، بزرگوں کی نشانیوں میں لکھا ہے، الولی لا ينتقم، ولی انتقام نہیں لیتا، والمنتقم لا يكون ولیا، اور جو بات بات پر انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن ٹٹ فار ٹیٹ کا نام نہیں ہے، خلق حسن ہے اگلے کی ایذا پر صبر کرنا، اس کا نام خلق حسن ہے، تو اخلاق حسنہ کہتے ہیں کہ اگلا آدمی اگر برائی بھی کرتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ حضرت خان نے فرمایا اچھے اخلاق اس کا نام ہے، اخلاق اس کا نام نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں یار وہ ہمارے ساتھ اچھا ہم ان کے ساتھ اچھے، یہ تو برابری ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں دیکھتے؟ مکہ والوں نے کیا کیا؟ لیکن آپ جب آئے تو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چہرے کھل گئے، نہ ڈرے ہوئے تھے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ جس صحابی نے یہ آواز لگائی کہ آج انتقام کا دن ہے، فرمایا جھنڈا اس سے لے لو، اسے جھنڈا لے لو، اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم یوم، رسول فرمایا یہ اخلاق حسنہ ہے۔ انتقام لینا یہ کیا، وہ آپ نے اپنے دل کی وہ کر لی، مولا پر اگر زیادہ تب کو تکلیف ہے تو مولا پر ڈال دو، اللہ میاں تو جان تیرا بندہ جانے، لیکن ہر وقت اس میں جلتے رہنا، انتقام میں، دشمنی میں، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، اس کا آپ کے لیے بنایا۔ بہلول دانا ایک بزرگ تھے، بظاہر مجذوب بن کر رہتے تھے، تو گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی کسی سے لڑ رہا ہے، اور لوگوں میں مشہور تھا ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اگر یہ ولی ہوتا تو اس کو دوست سے ہی فرصت نہیں ہے، پیروں سے کیا الجھتا ہے، دوست سے فرصت نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی جس کو راستہ طے کرنا ہوتا ہے، جس کو خدا تک پہنچنا ہے، وہ راستے میں نہیں الجھا کرتا کیونکہ اس کی منزل رہ جائے گی۔ اخلاق حسنہ، خلق حسن، اخلاق حسنہ۔ ہم حالات اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری رحمۃ کتنا بڑا انسان ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طبیعت میں بڑی سنجیدگی تھی۔ ایک بار پانی مانگا تو ان کی گھر میں کام کرنے والی جو لونڈی تھی وہ پانی لے کر آئی، تو آگے کتابیں پڑھی تھی تو اس کو جو وہاں ٹھوکر سی لگی تو پانی سارا کتابوں پر بکھر گیا، اور اس زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غصہ، سرخ ہو گیا غصے سے، یہ نہیں کہ غصہ نہیں آئے گا، پائے گا، لیکن کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ پینا اس لیے تو ہے نا کہ آئے گا تو تبھی تو پیئیں گے نا۔ یہ کاظم کرتے مشق کا منہ باندھے نا، مشق ہوتی چمڑے کی، تو پانی ایسے ہلتا ہے لیکن بند ہونے کو اسے باہر نہیں نکلتا، تو اندر تو ہے لیکن باہر نہیں آتا، منہ سے نہیں آتا، ہاتھ سے نہیں نکلتا غصہ۔ اور تو ان کے وراق تھے، وہ جو شاگرد تھے، وراق کہتے ہیں جو حوالے لگاتے ہیں، حوالے لا کر دیتے ہیں،
انہوں نے کہا بھی آج تو پتہ نہیں کیا ہوگا حضرت، کتنا نقصان کر دیا اس نے، ساری گلی کر دی مٹ۔ سر اٹھایا، جاؤ میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ تو آزادی تو زندگی ہوتی تھی، وہ تو خوشی مناتے ہوئے شور کرتی بھاگی بات ہے کہ میں آزاد ہو گئی۔ تو وراق نے پوچھا کہ حضرت استاد جی غصے کے موقع پر اتنا بڑا احسان؟ فرمایا میرے نفس میں جنگ چل رہی تھی، اے بخاری یا تو اس سے انتقام لے اس بات کا، اس نے جو کچھ کیا ہے، یا مولا کی خاطر اس کو معاف کر دے، تو نے بھی تو معافی کرانی ہے۔ کہا میرا ایمان جیت گیا میرے نفس پر۔ خلق حسن، اللہ کے ولیوں کے اخلاق خلق حسن رسول اللہ، کیونکہ ولی ہوتا ہے جو رسول اللہ کے نبی کے راستے پر ہے، نبی کی زندگی پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کراچی میں وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھا، ہم نے بڑی جانتے کی، سعود میں بھی بیٹھے، فرماتے میں ایک مسجد میں گیا تو ایک نوجوان دعا کر رہا ہے ایسے رو رو کر۔ میں نے کہا یار جوانی میں اس کو اللہ نے کتنی وہ تھی ہے، کہتے ہیں کس طرح رو کے دعا کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے ایک بابا جی وہاں سے گزرے، اس کے ہاتھ میں جوتی تھی، وہ نظر صحیح نہیں آتا تو وہ جوتی اس کے کندھے کو لگ گئی، تو کہا کہ دعا چھوڑ کے اس کو گالی دینی شروع کر دی۔ میں نے کہا استغفر اللہ، دیکھنے میں کیسے لگ رہا تھا لیکن ایک دم نفس نے اس کی حقیقت ظاہر کر دی۔ بعض لوگوں کو اپنی نیکی پر بھی بہت ہوتا ہے، ہم نیک ہے لہذا کوئی ایسا کر لے تو انہیں ایسے کر دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم نے فرمایا کہ ایک عورت جو نیک تھی، بہت نیک تھی، بلی اس کا دودھ پی گئی تو اس کو غصہ آیا کہ میں اتنی نیک ہو رہی ہے جس کی ضرورت دودھ پی جائے۔ بھائی دیکھو رسول نے فرمایا ایک بچھو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا، اسکارپین مارا، فرمایا یہ نہ کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی ولی کو چھوڑتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں تو سب برابر ہے، بھائی نبی ہوگا تو اس پر بھی وہی حالات آتے ہیں، ولی پر بھی آتے ہیں۔ وہ دودھ پی گئی، بلی کو پکڑ لیا، غصہ آیا کہ میں اتنی نیک، اس کی ضرورت، اس کو ٹوکری میں بند کر دیا۔ 3 دن وہ بند رہی، کھانا پینا نہیں دیا، وہ میاؤں میاؤں کرتی رہی، مر گئی اسی ٹوکری کے نیچے۔ رسول اللہ نے فرمایا مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا، اور میں نے خود جہنم میں اس بلی کو دیکھا کہ اس کو نوچ رہی تھی، ساری باتوں تک عرض کر دی اللہ نے، ساری کر۔ ایک بڑی خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک 2 بھائی تھے، ایک میں بہت نیک تھا، وہ مسجد میں ہر وقت رہتا اور اعمال میں لگا رہتا، اور ایک تھا وہ بڈھی اماں کی خدمت میں لگا رہتا، وہ فرض پڑھتا چلا جاتا، سنتیں بھی وہیں پڑھتا اور اپنی اماں کی خدمت میں لگا رہتا۔ یہ جو بھائی جو ہر وقت مسجد میں اور اعمال میں لگا ہوا، اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میرے بھائی کی بخشش ہوئی نا تو میری وجہ سے ہوئی، کیونکہ میں ہر وقت مولا کے دربار میں ہوں۔ اب کچھ دن کے بعد اس نے خواب دیکھا، اس نیک صاحب نے ایک فرشتے کو دیکھا، فرشتہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ نے تیری بخشش کر دی تیرے بھائی کی وجہ سے، وہ جو خدمت کرتا ہے ماں کی۔ تو اس نے فوراً کہا یہ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا تو جو کام کر رہا ہے نا اس کی اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے، لیکن جب تیرا بھائی کام کر رہا ہے نا اس کی ماں کو ضرورت ہے۔ اور سمجھ آ رہا ہے یا نہیں میری بات؟ ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ تو محتاج ہے، ماں اس کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا اس ضرورت کی وجہ سے اس خدمت کی قیمت تیری اس نفلی عبادت سے بڑھ گئی۔ خالق الناس بخلق حسن۔ تو 3 نصیحتیں فرمائی جو دراصل ولی اللہ بننے کے اعمال ہے کہ تقوی اختیار کرے، کمی ہو جائے توبہ کرے، اور گھر میں باہر ہر جگہ پر حسن اخلاق کو اختیار کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما، یا اللہ نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ ماحول کے مضر اثرات سے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، تقوی پر رکھنے والے بھی آپ ہیں۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مقابلے پر ہماری مدد فرما،
یا اللہ ہم تو بہت کوششیں کر چکے، اللہ ہمیشہ ہارتے ہیں، گرتے ہیں، یا اللہ ہماری قدم قدم پر مدد فرما، ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما، تقوی کی برکت سے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حسن اخلاق ہمیں نصیب فرما، حسن اخلاق ہمیں نصیب فرما، تیری ادنا سی مخلوق کو بھی ہم سے ایذا نہ پہنچے، یا اللہ ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زندگی سے احتیاط سے گزرے، یہ آشیانہ کسی شاخ پہ بار نہ ہو، ہماری قدم قدم پر مدد فرما، یا اللہ اپنے پیاروں کو جو درد نسبت آپ نے دیا تھا ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے پیاروں میں اپنے لہقوں کو بھی شامل فرما، یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الفرما ہے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہمیں بھی قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اللہ والا فرما، اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ اس مختصر بات چیت کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔